دیکھیں تحریک انصاف ہر طرف کھٹکھٹا رہی ہے، ہر جگہ سے جا کے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہو گیا، ابھی ترجمان کے پاس گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے یوٹیوبرز نے موقع بہترین جانچا، اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں بدبخت، انہوں نے وہ ڈالر کمائے کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان کو رہا کروائے گا اور پھر دیکھنا ہو گیا۔ تو مجھے یہ بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ امریکہ میں اب واقعی میں شہباز گل کو دیکھیں، محیط پیرزادہ کو دیکھ لیں، باقی لوگوں کو دیکھیں، بالکل سکوت آ رہی ہے، اور اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم پاکستان میں موجود پی ٹی آئی کو کیا جواب دیں۔ اس کا پاکستان میں بڑا نقصان ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، اس سے ہماری سیاست، اس سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، سیکیورٹی سسٹم، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اور جب آپ کی کسی جگہ پہ گورنمنٹ ہے، جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا۔ اب صوبے میں پولیس آپ کے انڈر ہے، آپ کی پولیس آپ کے اتنی انڈر ہے کہ آپ آنسو گیس کے شل لے کے اسلام آباد پہ چڑھ جوڑتے ہیں۔ 80,000 کے قریب لوگ ہمارے دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے ہیں۔ $450 بلین کا پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا۔ میں نے کتاب لکھی، اس کا عنوان ہے گھوڑا کیسے توڑتے ہیں، ڈگر اور ڈگر باقی 365 اس کے اندر صفحے تھے، ان سب پہ لکھا ہوا تھا دگڑ 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 دگڑ۔ بس یہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا اس دگڑ دگڑ دیکھیے، ایک انہوں نے کہا تھا کتاب میں لکھ دیا ہیلتھ سٹی بن گیا ہے، اور ہیلتھ سٹی ابھی فائلوں میں بھی پورا نہیں ہے۔ دگڑ 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 دگڑ۔ اچھا، ناظرین السلام علیکم۔ وی ٹاک میں میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 4 موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی ترجمان سے کسی نے سوال کیا کہ ٹرمپ صاحب نے شکریہ ادا بھی کیا ہے یا وہ کوئی اے آئی جنریٹڈ ہے؟ انہوں نے دڑ سے پھر شکریہ ادا کر دیا، تو جس سے تحریک انصاف والوں پر جو ہے نا، وسیم صاحب نے کل لفظ استعمال کیا تھا، موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ تو اس سکوت میں اب گہری سنجیدگی بھی آ گئی ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے، وہ سارا واقعہ کیا ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بنو واقعہ بہت تکلیف دہ واقعہ تھا، بہت ہی اس میں قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا۔ آرمی چیف وہاں پر گئے اور وہاں پر انہوں نے بات کی کہ فتنۃ الخارج کو ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن جو وہاں پر نہیں گیا وہ اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو یعنی چیف منسٹر کنڈاپور صاحب وہاں پہ نہیں جا سکے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے، اسلام آباد آ جاتے ہیں لیکن اپنے صوبے میں نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، خیبر پختونخوا نے پنجاب کی دیکھا دیکھی ایک اپنی پرفارمنس رپورٹ شیئر کر دیا، اور کہا جی ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے۔ یہ ساری اس طرح کی کہانی ہے جیسے 350 ڈیم بننے تھے۔ وہ رپورٹ کیا ہے، کس شعبے میں کیا ہوا، اس پر ہمارے رپورٹر سراج الدین نے بہت اچھا کام کیا، وہ تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد پاکستان میں مکمل ہو چکا ہے، اور چیمپئنز ٹرافی کے جتنے ایونٹس ہونے تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب دبئی میں فائنل ہوگا اتوار والے دن۔ پاکستان کے لیے بہت اعزاز، عزت، احترام کی بات ہے کہ یہاں پہ پرسکون طریقے سے سارے معاملات حل ہو گئے ہیں، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ ملک میں ہوئے لیکن چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے نہیں ہوئے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس اچھی بات کو ریکگنائز کیا آئی سی سی نے بھی، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی، اس ویڈیو میں کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے امریکی ترجمان نے جو کیا ہے اس سے کیا بنے گا، پھر آپ مجھے بتائیں تحریک انصاف کے یوٹیوبرز کا۔ دیکھیں تحریک انصاف ہر طرف کھٹکھٹا رہی ہے، ہر جگہ سے جا کے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہو گیا، ابھی ترجمان کے پاس گئے ہیں، اور تحریک انصاف ہی کے سوالات پوچھنے کے لیے مشہور صحافی ہیں، انہوں نے سوال بھی کیا پوچھا کہ جی کیا امریکی حکومت نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا؟ حالانکہ ساری دنیا نے دیکھا تھا، کانگریس کے اجلاس میں شکریہ ادا کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال سے عمران خان جو ہے وہ جیل میں، حالانکہ وہ بات بھی غلط ہے فیکچولی، لیکن فیکٹ چیک تو کرتے بھی نہیں ہیں تحریک انصاف کے جو صحافی ہوئے۔ پھر انہوں نے لکھا کہ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے ٹرمپ صاحب کو اویئرنیس ہے کوئی، اور ان کی بات کریں گے، تو ترجمان نے جناب عمران خان کی رہائی کی تو بات ہی نہیں کی، بلکہ اور زیادہ کہا کہ نہیں، شکریہ تو ہم بہت ادا کرتے ہیں، بلکہ ہم پاکستان سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سے پھر صحافی کا جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی ہے۔ اصل میں نے دیکھیں وسیم، یہ ان کی سائیکی سمجھیے، یہ جو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ چیزیں کھل رہی ہیں، یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے، یہ دسمبر سے کہیں انٹیل شیئرنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران، اور ظاہر ہے یہ جب انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے کسی کو کانوں کان نہیں خبر ہوئی ہوگی، پاکستان میں بھی بڑے عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ اس وقت یہ تحریک انصاف کے یوٹیوبرز نے موقع بہترین جانچا،
اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں بدبخت، انہوں نے وہ ڈالر کمائے کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان کو رہا کروائے گا اور پھر دیکھنا ہو گیا. حالانکہ یہاں پہ معاملات طے ہو چکے تھے، یعنی انہیں پتہ تھا کہ خیر سگالی کا پیغام آئے گا موجودہ حکومت کے لیے، کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا خطرناک ٹیررسٹ جو دنیا کا مجرم ہے اس کو حوالے کیا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے امریکہ کا مجرم امریکہ کو دے دیا، تو ہمارے جو مجرم، جو وہ کوئی ایک عادل راجہ ہے، دو تین اور لوگ ہیں جو ملک کے خلاف ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ہر معاملے میں چیزوں کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں، امریکہ مہربانی کرے وہ ہمیں واپس کر دے، وہ ہمارے مجرم ہیں. دیکھیے وہ آئی ایس کے پے کی دہشت گرد ہیں، شریف اللہ، ان کی بات ہو رہی تھی. تو باقی جو بات کر رہے تھے، پاکستان میں بھی ایک کریک ڈاؤن جاری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی 10 لوگوں کو جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں ان کو جے آئی ٹی نے طلب کیا ہے، جو آئی جی کی سربراہی میں کام کر رہی ہے. اور جے آئی ٹی میں ان میں امریکہ میں موجود جو جبران الیاس ہیں، پی ٹی آئی کی تحریک چلاتے ہیں، ان کا نام بھی شامل ہے. زلفی بخاری کا نام شامل ہے. ثبوت اللہ ورک جو ان کے میڈیا سے وابستہ ہے ان کا نام ہے. اظہر مشوانی ان کا نام شامل ہے. تو جے آئی ٹی بھی پاکستان میں تحقیق کر رہی ہے. اور جے آئی ٹی جو حکومتی ذرائع ہیں اس کے مطابق جے آئی ٹی کہہ رہی ہے جی ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کی اور پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو بیسیکلی یہ بات تو اب چل رہی ہے پاکستان میں اس حد تک. ظاہر ہے جبران الیاس تو پاکستان میں نہیں ہے، لیکن جو سمن جاری کیے گئے ہیں سارے لوگوں کو، باقی یہ جو 10 لوگ ہیں ان کو سمن جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ جو آپ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف منافرت پھیلا رہے ہیں، یعنی پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے وہ ہے. تو مجھے یہ بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ امریکہ میں اب واقعی میں شہباز گل کو دیکھیں، معید پیرزادہ کو دیکھ لیں، باقی لوگوں کو دیکھیں، بالکل سکوت آ رہی ہے. اور اب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم پاکستان میں موجود پی ٹی آئی کو کیا جواب دیں. پاکستان میں موجود پی ٹی آئی ان سے سوال پوچھتی ہے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ٹرمپ کو منا لیں گے، ہم کروا لیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے پیسے ہی پکڑ لیے تھے، عمران خان رہا ہوگا، آرگنائزیشن سے پکڑ لیے تھے، ہم آپ کے یہ کام کرا دیں گے. اب بس اب آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. وہ تو نہ ہو سکا. اب یہ ہے کہ آپ کارکردگی پہ بات کر رہے تھے کہ کے پی کی حکومت نہیں، اس کارکردگی پہ ضرور ہم بات کریں گے. تھوڑی سی ہمیں بات یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جب پاکستان نے امریکہ کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے تو اس کے کانسیکوینسز تو پاکستان فیس کرے گا. اور یہ پاکستان آج سے نہیں فیس کر رہا. یہ جب افغان وار ہوئی اس کا پاکستان میں بڑا نقصان ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے ہماری سیاست، اس سے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، سیکیورٹی سسٹم سب کچھ تباہ ہو گیا. 80,000 کے قریب لوگ ہمارے دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے ہیں. $450 بلین کا پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوا. یہ ایسے پھر اس کے علاوہ افغان مہاجرین جو کہ ہمارے لیے درد سر بنے ہیں، کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتا انہیں اندر رکھنا ہے، انہیں واپس بھیجنا ہے، اور وہ اب یہاں پہ شہری بن چکے ہیں. تو دنیا افغان وار کا جس میں پاکستان اور امریکہ الائی تھے، اس کا اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو سب سے زیادہ پاکستان کو ہوا ہے. اور وہ نقصان کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے. یہ جو ابھی آئی ایس کے پی، آئی ایس آئی ایس اور دوسری تنظیمیں نکل رہی ہیں، ان کا بھی ٹارگٹ پاکستان ہی بن رہا ہے. تو یہ ہم نے بہت سفر کیا ہے دہشت گردی کی جنگ میں. بالکل جی. پاکستان تو دیکھیں ایک اسٹیبل ملک تھا جہاں اکانومی فلورش کر رہی تھی، جو چیزیں صحیح چل رہی تھی. لیکن جب سے دہشت گردی کی یہ ویو آئی ہے، آپ دیکھیں پاکستان میں بین الاقوامی انویسٹمنٹ کا مسائل پیدا ہوئے ہیں، ٹورزم کو افیکٹ ہوا ہے. پاکستان میں جو ملک میں جو انٹرنل ڈسپلیس لوگ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو انڈسٹری ہے اس کو باہر شفٹ کرنا پڑا ہے. بجلی کے مسائل پیدا ہوئے ہیں. مطلب 100 مسائل پیدا ہوئے ہیں جو کہ دہشت گردی سے متعلق. اتنا کمپنسیٹ پاکستان کو نہیں کیا گیا جتنے کہ پاکستان کے نقصانات ہوئے. اور ابھی بھی جب پاکستان تعاون کر رہا ہے تو اب اس کی کانسیکوینسز مزید بھی خدا نخواستہ آپ واقعات دیکھیں گے. ظاہر ہے ریئیکشن تو آتا ہے اس طرح کے واقعات کا. تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے دنیا کو ریئلائز کرنا کہ اگر پاکستان نے دنیا کے کئی ممالک کی مدد کی ہے کاؤنٹر ٹیرر آپریشن میں، اور کئی اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے کئی باقی ممالک کی دہشت گردی روکی ہے، تو پھر دنیا کو بھی چاہیے کہ ان قربانیوں کو ریکگنائز کرے کم از کم. بالکل. اچھا، تھوڑی سی بات کرتے ہیں آرمی چیف کا دورہ بنو کینٹ کا. ظاہر ہے وہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. وہاں پہ 16 دہشت گرد مارے گئے، فوج کے بھی کچھ جوان مارے گئے، سویلینس کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو آرمی چیف گئے وہاں پہ نوجوانوں کا حوصلہ بڑھانے، بڑی دبنگ بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ فتنۃ الخارج کو ختم کرنا مصمم ارادہ ہے ہمارا. آرمی چیف کو جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر ہمیں جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ نظر نہیں آئے. ایک تو آپ پروٹوکول میں جاتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ ویسے بھی نہیں گئے کہ مطلب کے پی کے میں آپ نے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، آپ وہاں لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے نہیں گئے، کرم نہیں گئے یار.
وہ سڑک کب سے بند ہے, کتنے مہینے ہو گئے ہیں, آپ وہاں نہیں گئے, تو کے پی کے کی حکومت کیسے چل رہی ہے؟ بالکل, یہ پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی کا شاید مزاج ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا جب پرائم منسٹر تھے عمران خان, تو کوئٹہ میں واقعات ہوئے تھے تو وہاں پہ وہ نہیں گئے تھے عمران خان کہ نہیں جی میں بلیک میل نہیں ہوتا. اور جب آپ کی کسی جگہ پہ گورنمنٹ ہے, جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا. اب صوبے میں پولیس آپ کے انڈر ہے, آپ کی پولیس آپ کے اتنی انڈر ہے کہ آپ آنسو گیس کے شل لے کے اسلام آباد پہ چڑھ جوڑتے ہیں, آپ گاڑیاں لے کے آتے ہیں جس میں آنسو گیس واپس پولیس پہ پھینکی جاتی ہے, آپ اس کو مشینری کا سرکاری کا یوز کرتے ہیں مظاہروں کے لیے. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے اپنے صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور آپ جا کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم ہی رکھیں. سیاسی حکومت کا, جمہوریت کا اور کیا فائدہ ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں عوام سفر کر رہے ہیں تو عوام کے دکھ درد بانٹیں, ان کے پاس جائیں, ایک سیاسی قیادت جاتی ہے, ان سے اظہار یکجہتی کرتی ہے, ان کا نقصان آپ نہیں روک سکتے, کم از کم ان کے آنسو تو پونچھ سکتے ہیں. یہ بات نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے. اور گورننس کیا ہے, یہی گورننس ان کی ہے, ان کی کارکردگی. آپ یہ دیکھیں کہ 3 لانگ مارچ کر لیے ہیں انہوں نے, 2 دفعہ ادھر سے نکل گئے, ایک دفعہ مارگلا کی سائڈ سے واپس بھاگ گئے, ایک دفعہ سوات کی سائڈ سے نکل گئے. یہ کارکردگی آپ بتا رہے تھے. اچھا, ان کی کارکردگی آپ نے بڑا اچھا کہا. دیکھیے کارکردگی ایک تو یہ ہے کہ وفاق پہ حملے کر دیے, بندے مروا دیے, لوگوں کے بچے گولیوں کے سامنے پھینک دیے. وہ ساری کارکردگی کے علاوہ باقی گورننس کے حوالے سے زیرو کارکردگی ہے. جیسے پنجاب میں ابھی کارکردگی کا بڑا جشن منایا گیا, وہ بھی تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ تھا, اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا. کے پی کے نے ان کے دیکھا دیکھی ایک کتاب شائع کر دی. انہوں نے 65 صفحوں کا ضمیمہ چھاپا, انہوں نے تو کتاب ہی چھاپی. اچھا, اس کتاب کو بڑا ڈیٹیل سے پڑھا گیا اور اس کے اندر بتایا گیا کہ سوائے ایک آدھ چیز کے باقی کسی چیز پر. مجھے وہ یاد آ گیا کہ کسی شخص نے کہا تھا کہ اس نے کتاب لکھی ہے, وہ بالکل جاہل تھا, تو پڑوسی نے کہا یار تو نے کیسے کتاب لکھی؟ اس نے کہا میں نے کتاب لکھی, اس کا عنوان ہے گھوڑا کیسے دوڑتا. اور باقی 365 اس کے اندر صفحے تھے, ان سب پہ لکھا ہوا تھا دگڑ دگڑ دگڑ. بس یہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دگڑ دگڑ. دیکھیے جو اگر سیکٹر وائز جائزہ لے نا, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کتاب کے اندر یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ سولر سسٹم کا جال بچھا دیں گے, حکومت کر دیا گیا. یہ تو وہ بتائیں گے نا کہ ہم نے 1 سال میں کیا کیا ہے. یہ انہوں نے کہا کر دیا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس منصوبے پر کام کی ابتدا ہی نہیں ہوئی, لیکن کتاب میں آ گیا. اس کے علاوہ صحت کارڈ سے سارے بڑے ہسپتال نکال دیے گئے ہیں. اب کسی نے آپریشن کرانا ہے تو اس کے لیے پیسے نہیں, کئی آپریشنز کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو وہ سنتے جائیں ابھی ذرا. ایک انہوں نے کہا تھا کتاب میں لکھ دیا ہیلتھ سٹی بن گیا ہے, اور ہیلتھ سٹی ابھی فائلوں میں بھی پورا نہیں ہے. دگڑ. اچھا, لائف انشورنس انہوں نے کہا جس شخص کا انتقال ہوگا اس کے لیے 10 لاکھ روپیہ حکومت دے گی. کتابوں میں بھی نہیں ہے, لیکن کتاب میں لکھ دیا گیا. اچھا, ہسپتالوں کے لیے 15 ارب روپیہ کتاب میں لکھ دیا, لیکن موجود نہیں ہے. ذرا سنتے جائیں. ایک چیز میں کام کیا, نوجوانوں کو قرضے دینے تھے پتہ نہیں کتنے بلین کے, کوئی قرضہ نہیں ملا, کوئی کچھ نہیں ہوا. فوڈ سیکیورٹی پروجیکٹ 25 ملین کا شروع کرنا تھا, سٹارٹ ہی نہیں ہوا. اسکالرشپ دینے تھے, سٹارٹ ہی نہیں ہوئے. 17 نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانی تھی, سٹارٹ ہی نہیں ہوئی. 150 ڈیمو کی طرح. ہاں 350 کیا کریں, ہم 200 ڈیم کام کر رہے. اچھا, ایک بجلی کی سپلائی کمپنی بنانی تھی, پروونشل ریگولیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کمپنی, وہ الحمدللہ نہیں بنی. اور کتاب کے آخر میں لکھا ہے 625 منصوبے سال میں سٹارٹ کیے ہیں. 625 منصوبے اتنے ہوتے ہیں کہ دن میں 2 منصوبے سٹارٹ کریں تب یہ ہوتے ہیں. کوئی کارروائی نہیں ہوئی, صرف خانہ پوری ہوئی ہے, فائلوں تک کا پیٹ نہیں بھرا. ایک چیز پہ کام کیا ہے صرف کہ رمضان پیکج لوگوں کو ڈیلیور ہوا ہے. اصل میں یہ کیوں رمضان پیکج ڈیلیور کیا ہے, اس لیے کہ یہ وہی سوچ ہے عمران خان والی کہ یہ آپ یتیم خانے بنا دیں یا لنگر بنا دیں, لوگوں کو کھانے کے لیے 2 روٹیاں دے دیں, لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. باقی ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہوا کے پی کے میں. اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں جی چیمپئنز ٹرافی کے. آئی سی سی نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا. بالکل جی, چیمپئنز ٹرافی جو پاکستان میں ہوئی ہے 29 سال کے بعد, ہمیں بطور قوم, ہم ویسے تو ہم ہمیشہ ہر بات پہ تنقید تو اپنے ملک کو نشانہ بناتے ہیں, لیکن کم از کم اس چیز پہ مجھے تو بڑا فخر ہو رہا ہے بطور پاکستانی کہ 29 سال بعد ایک آئی سی سی کا ایونٹ پاکستان نے آرگنائز کیا سکسیزفلی. پاکستان کے راولپنڈی شہر میں, لاہور میں, کراچی میں اسٹیڈیم بنائے گئے, رینوویٹ کیے گئے, تماشائیوں نے بھی آ کے اپنی کنٹریبیوشن دی. پاکستان ایز اے کرکٹ لونگ نیشن کے طور پہ ابھرا دنیا میں, اور اس کی ہر کسی نے تعریف کی. آپ بھارتی صحافیوں سے دیکھ لیں کہ وہ تعریف کر رہے ہیں. آئی سی سی تھینک یو پاکستان کہہ رہا ہے.
ESPN क्रिक इन्फो कह रहा है कि पाकिस्तान ने कमाल की मेज़बानी की, और जो तमाशाइयों को जिस तरह फैसिलिटेट किया गया, जिस तरीके से फॉरेन डिग्नेटरीज़ को, मेहमानों को किया गया, इस तरह खिलाड़ी को फैसिलिटेट किया गया, सारे ही पाकिस्तान के मुतरफ हुए। तो मुझे तो बहुत फ़ख्र हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ वो वक्त 2009-10 का कि हम समझ रहे थे पाकिस्तान में क्रिकेट कभी वापस ही नहीं आ सकती, और कहाँ एक ICC का एक कामयाब इवेंट कर दिया। ठीक है हमारी टीम फाइनल नहीं पहुँच सकी, फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा, मगर जो हुआ है कम से कम उसको तो सेलिब्रेट करना मुझे यूँ चाहिए। लगता है वसीम साहब की चीज़ें ना ओवरऑल एज ए नेशन मुझे लगता है हमारे लिए अच्छी होने लगी हैं। इकॉनमी की ग्रोथ हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर हम रिकगनाइज हो रहे हैं, ICC क्रिकेट पाकिस्तान आ गई है, तो डेमोक्रेसी का सफ़र भी आगे चल रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और दुआ करनी चाहिए कि मुल्क के लिए ये तरक्की का सफ़र जारी रहे। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।